اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کی 31ویں قسط آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ امام علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے اور آپ 15 سال اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ میں رہے، لیکن ام الفضل بانجھ تھی۔ اس کے بطن سے امام کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، لہٰذا امام نے سمانہ کنیز مغربیہ سے نکاح کر لیا اور اس کے بطن سے 10ویں امام متولد ہوئے۔ جب امام نے دوسرا عقد کیا تو ام الفضل میں عورتوں والی رقابت بھر آئی اور وہ امام سے نوک جھونک کرنے لگی۔ اس نے امام کی کھلے عام مخالفت شروع کر دی اور امام کی تکریم و توقیر کی قائل نہ رہی۔ اس نے باپ کو ایک خط لکھا جو امام کی شکایت پر مشتمل تھا کہ انہوں نے ایک کنیز سے شادی کر لی ہے اور اسے میرے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ یوں امام میری غیرت کو مجروح کر رہے ہیں اور ہمارے شاہی خاندان کے مقام کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ مامون نے بیٹی کو لکھا، میری بیٹی، میں نے تیری شادی امام تقی علیہ السلام سے اس لیے نہیں کی کہ میں حلال کو ان پر حرام کروں، اس کے بعد اس قسم کی شکایت نہ کرنا۔ مامون نے 17 رجب 218 ہجری میں وفات پائی تو اس کے بھائی معتصم نے عنان اقتدار سنبھالا۔ معتصم کا نام ایک قول کے مطابق محمد اور دوسرے قول کے مطابق ابراہیم تھا۔ معتصم بھی دوسرے سرکش جلادوں اور ظالم بادشاہوں کی طرح چاہتا تھا کہ تمام لوگ اس کی غلامی کریں اور اس کے علاوہ کوئی حاکم اور عظیم شخص نہ ہو۔ امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ میں ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر لوگوں کے درمیان متعارف تھے۔ لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ بہت تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ امام کو بغداد میں لائے، لہٰذا امام اپنی زوجہ کے ہمراہ 28 محرم 260 ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ ان دنوں امام کی زوجہ ام الفضل اپنے بھائی جعفر بن مامون اور اپنے چچا معتصم کے ساتھ مل گئی اور ان تینوں کے گروہ نے مل کر امام کے قتل کی سازش تیار کی۔ انہوں نے طے کیا کہ ام الفضل امام کو زہر دے۔ معتصم اور جعفر کو خدشہ لاحق تھا کہ شاید خلافت و ریاست بنی عباس سے بنی ہاشم کے پاس چلی جائے گی۔ اسی خطرہ کے پیش نظر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ امام کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ام الفضل کو تلقین کی کہ تم خلیفہ کے بھائی کی لڑکی ہو، تمہارا احترام ہر کسی پر واجب ہے، جبکہ محمد بن علی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام کی ماں کو تم پر ترجیح دیتے ہیں اور تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ تو صاحب اولاد نہیں ہے۔ اس طرح ام الفضل کو جوش دلوایا گیا اور اس کے اندر عداوت کوٹ کوٹ کر بھری گئی۔ ام الفضل کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، وہ شدت انتقام سے آگ بگولا ہو گئی اور امام کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ معتصم اور جعفر نے زہریلے انگور ام الفضل کے پاس بیچے۔ ام الفضل نے ان انگوروں کو ایک برتن میں ڈال کر اپنے جوان شوہر امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے رکھا اور ان انگوروں کی امام کے سامنے تعریف کی۔ امام نے وہ انگور کھائے۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ زہر نے امام پر اثر دکھایا۔ امام نے اپنے جگر پر زہر کو محسوس کر لیا۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، جس سے امام علیہ السلام بہت زیادہ بے چین ہو گئے۔ اس وقت ام الفضل پشیمان ہوئی اور اس نے سخت گریہ کیا،
امام نے اسے فرمایا، اب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ تم نے خود تو مجھے قتل کیا ہے، اب یہ گریہ تمہیں فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھو جو خیانت تم نے کی ہے، اس سے میں تو ایک سخت درد و رنج میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن تو بھی ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی جس کا کوئی حل نہ ہو سکے گا۔ امام کی اس دعا کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ ام الفضل کے ایک مخفی ترین اعضاء میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام اموال علاج پر خرچ کر دیے، لیکن اسے جان لیوا درد سے افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار اسی درد سے اس کی بدترین طریقہ سے ہلاکت ہوئی، اور امام کا دوسرا قاتل یعنی اس کا بھائی جعفر مستی کی حالت میں کنویں میں گر گیا اور اس کے مردہ بدن کو کنویں سے نکالا گیا۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ معتصم نے اپنے ایک وزیر عبد الملک کو لکھا، امام محمد تقی علیہ السلام اور ام الفضل کو میرے پاس بغداد بھیج دے۔ اس نے انہیں بغداد بھیجا۔ معتصم نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، ان کے لیے قیمتی تحائف لے کر گیا، نیز انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ شاہی مہمان بنایا۔ پھر اس نے میٹھا اور نمکین شربت تیار کروایا، اس کو زہر آمیز کیا اور ٹھنڈا کر کے امام کی خدمت میں بھیجا۔ غلام نے معتصم کی ہدایت کے مطابق امام سے عرض کیا، شربت گرم ہونے سے پہلے پی لیں، کیونکہ اگر ٹھنڈا شربت گرم ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اس سے معتصم کا مقصد امام کو مجبور کرنا تھا تاکہ آپ وہ شربت فوراً پی لیں۔ غلام امام کے پاس آیا، اس نے کہا، یہ شربت جو امیر کے لیے بنایا تھا، اس نے اپنے حصے میں سے آپ کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ شربت گرم ہونے سے پہلے پی لیں۔ امام نے جو ہی شربت کو پیا، آپ فوراً مسموم ہو گئے۔ امام کی شہادت ام الفضل سے کسی طرح واقعہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ روایت اس طرح بھی بیان کی ہے، امام نے جوانی کی 25 سال سے زیادہ بہاریں نہ دیکھی تھیں کہ آپ کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح عالم غربت میں شہید ہو گئے۔ صد حیف بنو عباس کی مہمان نوازی پر کہ پہلے یہ ہادیان برحق کی دعوت کرتے، انہیں مہمان بناتے اور پھر شہید کروا دیتے تھے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ مرحوم آیت اللہ کمپانی نے اس دلخراش منظر کو اشعار کی صورت میں یوں قلم بند کیا ہے فارسی میں: دین کی گرفت معتصم کے ستم سے کمزور پڑ گئی۔ وہ معتصم جو قوم سمود کا آخری فرد تھا اور شداد و عاد کا ثانی تھا، اس نے ظلم و جبر کی وجہ سے امام کے گلے میں جلا دینے والا شربت ڈالا، جس سے زمانے کا مزاج تلخ ہو گیا۔